نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب آؤ تعالو آؤ الى کلمۃ ایک ایسی بات کی طرف سواء بیننا و بینکم جو کہ برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، یعنی ایسی بات جس کو ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں۔ اپنا مائک بند کر دیا کرو۔ جس کو مانتے ہیں اس پہ تو اکٹھے ہو جائیں، اگلی باتیں بعد میں طے کر لیں گے۔ کیا مشترکہ بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ لا نعبد، نہ ہم عبادت کریں، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ شریک کریں اس کے ساتھ کسی کو بھی۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائیں بعض کو اربابن، رب کی جمع ہے رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں یعنی بات نہ مانیں، قبول نہ کریں، فَقُولُوا، پس آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمون حکم کے تابع ہیں، فرما بردار ہیں۔ جب وہ لوگ مباہلہ سے بھی بھاگ گئے اور جزیہ وغیرہ پہ کمپرومائز ہو گیا، تو یاد رکھیں جزیہ پیسے اکٹھا کرنا مسلمان کا مقصد نہیں۔ مسلمان کا مقصد تو دین اسلام کی دعوت کو بلند کرنا ہے اور علم اسلام کو لہرانا ہے، پرچم اسلام کے اس کو بلند کرنا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی دعوت ایک اصول ہے، اور کسی ایسی جماعت کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے جس کے عقائد و نظریات تم سے مختلف ہیں، تو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ان باتوں پر کمپرومائز ہو جائے جن کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ جو باتیں مسلمہ ہیں، ایک دوسرے کے درمیان متفق ہیں، ان کو پہلے کلیئر کر لو، پھر ان کی بنیاد بنا کے باقی باتوں کو سمجھ لو۔ تو اس لیے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہود اور نصارہ، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جس کو ہم بھی مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہو۔ بائبل کی تعلیم، اس کے اندر 10 جگہ پہ یہ بات موجود ہے۔ بائبل کہتے ہیں تورات، زبور، انجیل کے ایک مجموعے کو جو انہوں نے شائع کیا ہے۔ تو بائبل مقدس کے اندر کئی جگہ پہ یہ بات موجود ہے کہ تمہارا خداوند ایک ہی خدا ہے۔ توحید کی دعوت ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ جو قرآن پاک نے ان الفاظ کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو یہی بات بائبل کے اندر موجود ہے کہ تمہارا خداوند ایک ہی خدا ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔
تو لہٰذا جو بات تمہاری کتابوں کے اندر بھی متفق ہے اور ہماری کتاب کا بھی وہ عقیدہ ہے، اس کو مان لو۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بعض کو رب نہ بنائیں اللہ کو چھوڑ کے۔ تو یہ بات متفق علیہ ہے، اس کو مان لو۔ اور ابھی کل ایک عیسائی کے ساتھ بات ہوئی، ہم لوگ توجہ بھی نہیں کرتے کہ ہماری تھوڑی سی محنت سے اللہ کریم کسی کو ہدایت عطا فرما دیں، اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ وہ بیچارہ اپنے کسی کام کے ساتھ میرے پاس آیا، میں نے اس کو اپنے پاس عزت کے ساتھ بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ جناب والا، آپ بائبل کو مانتے ہیں اور انجیل مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی آپ نے اپنی کتاب کو پڑھا؟ تو کہتے جی ہم تو بس کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں، جیسے ہمارے تھرڈ قسم کے مسلمان کبھی کبھار جمعے کو چلے گئے یا کبھی عید پہ مسجد میں حاضر ہو گئے، ورنہ ان کا مقصد وہی جانوروں کا ہوتا ہے، کھانا پکانا، اپنی شہوت کا پورا کرنا۔ تو میں نے اس کو بڑے پیار کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک مسلمان ایک عیسائی کو عزت دے رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھو، آپ اگرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ ہمارا آپس کا ایک تعلق ہے، آپ قابل احترام ہیں، انسان تو ہیں۔ ذرا ایسا ہوا اور اس نے کان لگائے کہ بات تو کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھی آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھا جو بائبل کے اندر موجود ہیں، تمہاری کتاب انجیل کے اندر موجود ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام جو مسیح برادری کے نام ہے، جب انہوں نے حواریین سے آخری خطاب فرمایا جو آپ نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا کہ من انصاری اللہ، کون ہے میرا اللہ کے راستے میں معاون، مددگار، میرے ساتھ چلنے والا۔ اور میں نے کہا کہ آپ کی کتابوں کے اندر خاص طور پر انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، اپنے ساتھیوں سے جو آخری خطاب فرمایا، جب ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ یہود میرے در پہ ہیں، تو فرمایا تھا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو باپ اس کو، تمہارے مددگار کو تمہارے پاس نہیں بھیجے گا۔ میں کبھی غور کیا یہ کس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ کوہ فران کی چوٹیوں سے طلوع ہوگا۔ میں کون ہے وہ شخصیت جو صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے قوم کو پکارتی رہی؟ اور میں نے کہا پھر کہا کہ دیکھو آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ کہ 10,000 صحابہ کرام وہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ ہمارے نبی کے ساتھ فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تھے۔ میں کتنی واضح طور پر ہماری بات نہ مانو، اپنے نبی کے پیغام پہ کان دھرو، اس کی سنو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف مبعوث کیا گیا، ان بھیڑوں کو اکٹھا کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رستے پہ لا کھڑا کیا، آپ نے اس رستے کو کیوں چھوڑ دیا؟ دوسری بات میں نے آپ ان سے یہ عرض کی کہ جناب والا، شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ غلط کہتے ہیں یا ان کے بارے میں بے ادبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بال کے 1,00,000ویں حصے کے برابر بھی توہین کرے، وہ مسلمان نہیں، مسلمان تو کیا انسان کہلانے کا لائق نہیں بلکہ خنزیر سے بدتر ہے۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو کہ ہیں، اور میں نے کہا کہ شاید آپ کو پتہ نہیں، ہمارے قرآن میں، ہماری مذہبی کتاب میں ہمارے نبی کی والدہ کا اتنا تعارف نہیں، اتنی تفصیلات نہیں، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے پورے قرآن پاک میں مکمل صورت موجود ہے، جگہ جگہ پہ ان کا تذکرہ موجود ہے، اور
جس ادب و احترام سے ہم مسلمان تمہارے نبی کا نام لیتے ہیں، تمہارے نبی کی والدہ محترمہ سیدہ مریم کا نام لیتے ہیں، شاید ایسا ادب عیسائیوں کو بھی نصیب نہیں ہو۔ بڑا حیران اور بڑے